جھامی ٹی وی کے معزز دوستو، میری طرف سے السلام علیکم۔ ٹرین کے پیچھے ایکس کا نشان اور بسکٹ میں سوراخ کیوں ہوتے ہیں؟ موجودہ دور میں انسانی زندگی مشین کی طرح تیز ہو گئی ہے اور لوگ اپنے معمول کے کام چیزوں پر غور کیے بغیر انجام دیتے ہیں۔ مثلا ٹرین میں سفر کرتے وقت اس میں موجود چیزوں کے متعلق شاید ہی کبھی کوئی غور کرتا ہو، یا بسکٹ کھاتے وقت شاید ہی کبھی لوگوں نے سوچا ہو کہ یہ کیسے بنتے ہیں۔ ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ آپ نے کبھی نہ کبھی ٹرین میں سفر ضرور کیا ہوگا اور ٹرین کے پیچھے کراس ایکس کا نشان بھی دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی اس نشان کے متعلق سوچا کہ ٹرین کے آخری ڈبے پر یہ نشان کیوں بنایا جاتا ہے؟ ٹرین کے آخری ڈبے پر ایکس کا نشان اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ریلوے میں کام کرنے والے ملازمین اس نشان کو دیکھ کر سمجھ سکیں کہ ٹرین گزر چکی ہے، اور اگر ٹرین کے ڈبے پر یہ ایکس کا نشان نظر نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرین ابھی پوری طرح نہیں گزری، یا پھر ٹرین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کی کچھ بوگیاں غائب ہیں، جس کے باعث ریلوے ملازمین کو بر وقت ہوشیار کر دیا جاتا ہے اور کسی سنگین حادثے سے بچا جا سکتا ہے۔ اور رات کے ٹائم اس کی جگہ ایکس کا نشان تو نظر نہیں آتا، اس کی جگہ آپ نے غور کیا ہوگا ریڈ لائٹ ٹرین کے پیچھے ہوتی ہے، وہ بھی اسی وجہ سے لگائی جاتی ہے۔ بسکٹ کا شمار ہلکی پھلکی غذاؤں میں ہوتا ہے۔ بسکٹ کو بچوں کے ساتھ بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہمانوں کی توازہ کے لیے بھی اکثر بسکٹ رکھے جاتے ہیں۔ لیکن بسکٹ کھاتے وقت کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بسکٹ پر ننھے ننھے سوراخ کیوں ہوتے ہیں؟ بسکٹ کی تیاری کے وقت اوون میں ڈالنے سے قبل اس کے آٹے میں اوپری سطح پر ننھے ننھے سوراخ کیے جاتے ہیں۔ یہ سوراخ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اوون میں جب بسکٹ کا پکنے کا مرحلہ شروع ہو تو اندر بننے والی بھاپ ان سوراخوں کے ذریعے باہر نکل جائے۔ اگر یہ بھاپ باہر نہ نکلے تو بسکٹ کے ٹوٹنے اور ان پر بدنما نشانات پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔